کاگنیٹو ڈیزوننس یا عقلی خلفشار، یا اس کا کوئی اس طرح کا اردو ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ کاگنیٹو ڈیزوننس یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا اور آپ کا ایکٹ آپس میں متصادم ہو جائے. یعنی آپ سوچ کچھ اور رہے ہوں، آپ کے پاس عقلی دلیل کچھ اور ہو، جبکہ آپ کا ایکٹ کچھ اور ہو، اس سے متصادم ہو، تو اس میں پھر انکنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے. آج انکنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ہارمنی نہیں رہتی، توازن نہیں رہتا. اور پھر اس توازن کے حصول کے لیے آپ نکلتے ہیں. اور توازن کے حصول کے لیے جب آپ نکلتے ہیں، اور توازن کا حصول کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم ہیومن سائیکی ہارمنی پسند کرتی ہے، توازن پسند کرتی ہے، انکنسسٹنسی پسند نہیں کرتی. تو اس کے حصول کے لیے، ہارمنی کے حصول کے لیے، اور توازن کے حصول کے لیے، اور ایک یکسانیت کے حصول کے لیے پھر ایک میکنزم پورا کام کرتا ہے. اس کو آپ پروٹیکٹیو میکنزم کہہ سکتے ہیں، ڈیفنس میکنزم کہہ سکتے ہیں. وہ پورا ایک ڈیفنس میکنزم ہے جو کہ اس ہارمنی کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے. اس سلسلے میں مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو ایک معصوم اور سادہ سی مثال دوں گا تاکہ کوئی انسان اوفینڈ نہ ہو. اور اس سادہ سی مثال کو لے کے پھر آپ کا یہ کام ہے کہ سراؤنڈنگز میں، انوائرمنٹ میں، اپنے ارد گرد، اپنے کلچر میں، رسوم و رواج میں، عقائد میں بہت ساری چیزیں خود فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. سادہ مثال ہے اسموکنگ کی. یعنی جب سگریٹ جو بندہ پیتا ہے، جو اسموکر ہوتا ہے، اس کے پاس مکمل عقلی ایویڈنسز کہ اگر ہم بار بھی لگ جائیں کہ کینسر ہوتا ہے اس سے، یا اس طرح کی کو ریلیٹڈ اسٹڈیز جو ہیں اس کو دکھائی جائیں اور بتائی جائیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ایک کو ریلیشن ہے کینسر کے ساتھ. تو جب کہ اب یہ تو چیز اس کے علم میں ہے، لیکن اس کا جو ایکٹ ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے، یعنی وہ سگریٹ پی رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایک انکنسسٹنسی پیدا ہوگی. تو جب اس طرح کی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کانٹرڈکشن پسند نہیں کرتے، تو ہم واپس ہارمنی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو پھر ہمارا وہ پروٹیکٹیو میکنزم کام کرتا ہے. اور اس کے کام کرنے کے 4 طریقے ہیں، یعنی 4 انداز سے وہ کام کرتا ہے. ایک تو اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ماڈیفائی کرنا، یعنی ماڈیفائی کرتا ہے. کس چیز کو ماڈیفائی کرتا ہے؟ یہاں پہ 2 ویریبلز ہیں یا 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک یہ ہے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کینسر ہوتا ہے اس سے، نمبر 2. یہ دو چیزیں ہیں. سو کینسر میں تو آپ ماڈیفائی کرنا ذرا مشکل ہے. تو یعنی ماڈیفائی آپ کس میں کریں گے؟ آپ اسموکنگ میں کریں گے. یعنی آپ سگریٹ جو پیتے ہیں تو اس میں آپ ماڈیفائی کر کے یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ اسموک ٹو مچ، یعنی میں کوئی زیادہ سگریٹ نہیں پیتا. یعنی اس کو آپ ماڈیفائی کرتے ہیں. وہ ڈیٹا جو کینسر والا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، تو اس کو تو آپ نہیں چھیڑ رہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کم پیتا ہوں. یہ ایک ہے ماڈیفائی. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹریویلائز کرتے ہیں. ٹریویلائز کس طرح کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب آپ اس چیز کو جو اپنی ہیبٹ ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہے وہ کمزور ہے. یعنی وہ جو کینسر والا پورا کو ریلیٹڈ اسٹڈیز کا ایویڈنس ہے وہ کمزور ہے، اب آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں. سو یہ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ ٹریویلائز کرتے ہیں. پھر تیسرا ہے ایڈنگ یا ایڈ کرنا کسی، یعنی کسی چیز کو ایڈ اپ کرنا. تو اس میں آپ ایڈ اپ اس طرح کرتے ہیں کہ نہ تو آپ اسموکنگ کو چھیڑتے ہیں، یعنی اسموکنگ جو آپ کی عادت ہے، نہ آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں، نہ آپ جو کینسر کا جو ایویڈنسز ہیں یا اسٹڈیز ہیں، نہ آپ اس ڈیٹا کو چھیڑ رہے ہیں. یعنی ان دونوں چیزوں کو آپ نہیں چھیڑ رہے، بلکہ اب آپ ایڈ کر رہے ہیں، ایک تیسری چیز ایڈ کر رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں. یا اسموکرز نارملی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ان کے اندر ایک خاص چیز پائی جاتی ہے کہ فش کھانے سے شاید جو مضر اثرات ہیں سگریٹ کے وہ کم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایڈ کر رہے ہیں، یعنی میں فش کھاؤں گا تو اس کے مضر اثرات کم ہوں گے. یہ میں ایکسرسائز کیونکہ زیادہ کرتا ہوں تو اس لیے، تو نہ آپ اس ہیبٹ کو چینج کر رہے ہیں، نہ آپ اس ڈیٹا کو کچھ کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ اس میں ایڈ کر کے یہ تیسری چیز کر رہے ہیں. سو یہ ہے تیسری وہ میکنزم کا ایک پارٹ جو کہ آپ کو ہارمنی کی طرف لے کے جانا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں آپ کو بنیادی طور پہ ہارمنی یا بہتر کیفیت کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کانٹرڈکشن کم ہو جاتی ہے. اور انسان جو ہے ہر وقت کانٹرڈکشنس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو بھی اس کے آئیڈیا اور ایکٹ کے درمیان میں ہوتی ہیں. تیسرا ہے کہ چوتھا ہے کہ ڈینائل، یعنی ڈینائی کر دینا، مکمل طور پہ ڈینائل. یہ لاسٹ، یعنی ایک ایسی اسٹیجز میں آپ یعنی آپ اپنے اس ایکٹ کو تو جاری رکھتے ہیں، اسموکنگ کو تو جاری رکھتے ہیں، لیکن آپ ایویڈنس کو مکمل طور پہ اس کو آپ ڈینائی کر دیتے ہیں اور ایک ڈینائل اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں. کہ اور اس جہاں پہ بھی، اس سطح پہ بھی آپ یقیناً کچھ دلائل لے کے آتے ہیں. مثلاً آس پاس کچھ ایسے لوگوں کا ڈیٹا لے کے آ جائیں گے یا اپنے آپ کو یعنی بتانے کے لیے کہ وہ لوگ ہیں، ان کو تو انہوں نے تو پوری زندگی سگریٹ نہیں پیا لیکن اس کے باوجود ان کو کینسر ہو گیا. اب
डेफिनेटली वो जो आपके हल्के में या कुछ चंद लोग हैं वो पूरे ग्लोब के डाटे की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको तो बहरहाल आपके लिए तो तसल्ली है, यानी आपको तो अपने एक तस्कीन मिल जाती है, तो आप डिनाई कर देते हैं इन को रिलेटेड स्टडीज़ को, या जो भी स्टडीज़ हैं कि स्मोकिंग जो है उससे कैंसर होता है, तो उसको डिनाई कर देते हैं। तो ये चौथी है। तो ये चार ये चीज़ें हैं, यानी मॉडिफाई करना, ट्रिवियलाइज करना, ऐड करना, और फिर आप डिनाइल करना, ये चार चीज़ें। इससे आपको हार्मनी की वो जो स्टेट है वापस मिल जाती है। अब ये स्मोकिंग वाली जो मिसाल थी वो बहुत ही सादा सी, बड़ी ही एक मासूम सी मिसाल थी, लेकिन आपने स्मोकिंग की मिसाल पे लेना, आपने ये देखना है कि वो कौन से ऐसे अकायद हैं, वो कौन से ऐसे रसूम और रवाज हैं, वो कल्चर में ऐसी हमारे कौन सी चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं, जिनसे हम बंधे हुए हैं, और उस बंधे होने की भी कुछ वजूहात हैं, उसके पीछे कुछ खौफ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो जब हम उनके अंदर बंधे हुए हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे हमारे सामने अब एविडेंसेस के ढेर लग रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह बनी और सवारा जैसी चीज़ें हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के आपके कल्चरल और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं सोसाइटी के जिनके अगेंस्ट बहुत सारा डाटा अकली आ चुका है कि ये गलत हैं, आप गलत हैं। अब आप खौफ की वजह से उनको भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आप उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको एक खौफ फील होता है लाशौरी तौर पे। वो कहीं बचपन में बहुत क्लोजली उसके आपके एक्चुअली ब्रेन में जो सर्वाइवल का पार्ट है उसके साथ कहीं वो लिंक कर गए हैं वो सारी चीज़ें। अब आप छोड़ते हैं तो आपका ब्रेन, या आप फील करते हैं जैसे सर्वाइवल का इशू है। दूसरी तरफ बहुत सारा डाटा आपके सामने आ रहा है जो कि अकली है, जो कि रैशनल है, जो कि आपको ये बता रहा है कि ये सब कुछ गलत है। तो यहाँ पे क्या पैदा हो रही है, यहाँ पे कॉग्निटिव डिसनेस पैदा हो रही है, और कॉग्निटिव डिसनेस जो है वो हमारी सोसाइटी में, थर्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, और वो आपको नज़र आती है। तो उसका नतीजा है वो आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, बहुत सारी जगहों पे नज़र आएगा। वो जो मॉडिफाई करना है, ट्रिवलाइज करना है, ऐड करना है, डिनाइल में चले जाना है, ये चार चीज़ें हैं जिनसे हम खेलते रहते हैं, क्योंकि हम इसको भी नहीं छोड़ना चाहते, उससे भी मुतासर हैं, तो हमने किसी न किसी तरह ये तवाज़ुन कायम रखना है। ये पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फिक्र और अकली रवैयों को फ़रोग देने की एक छोटी सी काविश है। आप इस छोटी काविश को बड़ी काविश में बदल सकते हैं। माइंड मैटर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, माइंड मैटर्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।